السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ ایک ایسے مجرم کا ہے جس نے سب سے بڑے تجربہ کار اور عقل مند جج کو بھی بیوقوف بنا دیا تھا۔ جی ہاں، یہ واقعہ کراچی شہر کا ہے۔ سن 1970 کی بات ہے۔ اس وقت ایک محلے میں نورا نامی آدمی رہتا تھا۔ نورا ہر روز صبح سویرے سائیکل پر بازار جاتا، سائیکل کھڑی کرتا، اپنی ریڑھی پکڑتا، منڈی سے فروٹ خریدتا اور بازار میں بیچنا شروع کر دیتا۔ شام کے وقت وہ سارے فروٹ بیچ کر ریڑھی کو مارکیٹ میں کھڑا کرتا اور سائیکل پر سوار ہو کر گھر واپس چلا جاتا۔ ایک دن نورا شام کو واپس آ رہا تھا۔ اس دن اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اچانک راستے کے کنارے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ نورا چونک گیا، فوراً سائیکل روکی، ٹارچ نکالی اور دیکھا۔ ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ نورا جب قریب گیا تو دیکھا کہ اس کے سینے میں گولی لگی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ دہشت کے مارے نورے نے جلدی سے وہ پستول اٹھا لیا اور زخمی آدمی کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ مگر اس سے پہلے کہ نورا کچھ پوچھ پاتا، وہ نوجوان دم توڑ گیا۔ نورا ابھی وہی بیٹھا ہوا تھا کہ پولیس آ پہنچی۔ پولیس نے نورے کے ہاتھ میں پستول دیکھا۔ سامنے ایک لاش پڑی تھی۔ بس کیا تھا، فوراً گرفتار کر لیا۔ عدالت میں مقدمہ چلا، لیکن نورا غریب آدمی تھا۔ وکیل کرنے کے پیسے تک نہیں تھے۔ سارے ثبوت اسی کے خلاف گئے اور مقتول کے گھر والوں کا وکیل بہت تگڑا تھا۔ آخرکار جج نے نورے کو سزائے موت سنا دی۔ جب جج نے فیصلہ سنایا تو نورا داڑے مار مار کر رونے لگا۔ اتنا رویا کہ پوری عدالت کے لوگ حیران رہ گئے۔ جج بھی بڑا عقل مند اور تجربہ کار تھا۔ اس نے پوچھا، تم موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ جب تم نے ایک معصوم انسان کو قتل کیا تو اس وقت تمہیں موت یاد نہیں آئی تھی؟ نورا بولا، حضور، موت تو آنی ہے اور ایک دن ہر کسی کو آنی ہے۔ میں موت سے نہیں رو رہا۔ جج حیران ہوا، تو پھر کیوں رو رہا ہے؟ نورا بولا، حضور، میں صرف قاتل نہیں، ایک زمانے میں بہت بڑا چور اور ڈاکو تھا۔ میں نے بڑے بڑے ڈاکے ڈالے، چوریاں کیں۔ 15 دن پہلے میں نے ایک جگہ ڈاکہ مارا، وہاں سے 1 کروڑ کے زیورات ملے۔ میں جانتا تھا اگر انہیں کسی سنار کے پاس لے جاؤں تو وہ پہچان لے گا، اس لیے میں نے وہ زیورات اپنی پانی والی ٹینکی میں چھپا دیے۔ اپنی بیوی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ ڈر تھا کہ اگر اس نے اپنی ماں کو بتا دیا تو بات پھیل جائے گی۔ اب افسوس یہ کہ وہ ٹینکی بہت پرانی ہو چکی ہے۔ میرے مرنے کے بعد اگر میری بیوی نے وہ ٹینکی بدل دی تو وہ 1 کروڑ کے زیورات نہ میرے کام آئیں گے نہ اس کے۔ حضور، میں اسی غم میں رو رہا ہوں۔ یہ سن کر جج نے سنجیدگی سے کہا، پچھتاوے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے حرام کمائی تھی، وہ حرام ہی ضائع ہو گئی۔ نورا جیل لے جایا گیا۔ رات کے وقت اچانک جج خود عام لباس میں جیل میں نورے سے ملنے پہنچا۔ نورا حیران رہ گیا۔ جج صاحب، آپ یہاں؟ جج نے کہا، نورا، میں جانتا ہوں تم نے اس نوجوان کو نہیں مارا۔ تمہارے پاس گواہ نہیں تھے، وکیل کمزور تھا، اس لیے تم سزا سے نہ بچ سکے۔ لیکن یہ بتاؤ، کیا تم نے کبھی کوئی ایسا گناہ کیا تھا جس کی سزا شاید اب تمہیں مل رہی ہو؟ نورا بولا، جی حضور، میں نے ایک قتل کیا تھا، ایک بوڑھی عورت کا۔ جج چونکا، کیسے؟ نورا بولا، ایک رات میں چوری کرنے گیا تھا، سارے گھر والے سوئے ہوئے تھے مگر وہ بوڑھی عورت جاگ رہی تھی۔ ہم نے انتظار کیا کہ وہ سو جائے، مگر جب وہ نہ سوئی تو میں نے تنگ آ کر اس کا گلا گھونٹ دیا۔
ہم وہاں سے کچھ لوٹے بغیر ہی واپس آ گئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کسی نے نہیں جانا کہ وہ قتل ہوا تھا، مگر حضور لگتا ہے اللہ کا انصاف ہوا۔ اس بے گناہ عورت کے قتل کی سزا آج مجھے مل رہی ہے۔ جج نے گہری سانس لی اور کہا، پھر تو تمہارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے۔ چند دن بعد نورے کو پھانسی دے دی گئی۔ اگلے دن وہی جج بیس بدل کر نورے کے گھر گیا۔ اس نے نورے کی بیوی سے کہا، مجھے یہ پرانی پانی والی ٹینکی چاہیے، اس کے بدلے تمہیں نئی دے دوں گا۔ بیوی نے انکار کیا، میں یہ ٹینکی نہیں دے سکتی۔ جج نے کہا، اگر میں اس کے بدلے تمہیں کچھ رقم دوں تو؟ بیوی چونکی، کتنی رقم؟ جج بولا، 10 لاکھ روپے۔ بیوی نے دل میں سوچا، یہ ٹینکی ضرور خاص ہوگی۔ پھر بولی، نہیں، 20 لاکھ سے کم نہیں دوں گی۔ جج نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے، 20 لاکھ لو۔ اس کے اندر 1 کروڑ کے زیورات ہیں، تمہیں کیا نقصان ہوگا؟ سودا ہو گیا۔ جج نے 20 لاکھ دیے اور ٹینکی اپنے ملازموں کے ساتھ گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر جب اس نے ٹینکی توڑی تو اندر سے کچھ چمکدار زیورات نہیں بلکہ سینکڑوں مینڈک نکل آئے۔ جج کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فوراً واپس نورے کے گھر پہنچا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ نورے کی بیوی کرائے کا مکان چھوڑ کر کہیں جا چکی تھی۔ یوں نورے کو اپنے گناہوں کی سزا مل گئی اور جج کو اپنے لالچ کی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔